تقریباً 10 کلومیٹر دور کل صبح ایک جگہ سلیکٹ کی، وہاں بھی اے سی صاحب، مجسٹریٹ صاحب، پولیس اور پتہ نہیں اور کون کون لوگ وہاں پر آئے اور ان کو کہا کہ جناب آپ کا یہ مارکی سیل ہو جائے گی اگر آپ نے یہ کانفرنس کرنے دی، بلکہ یہ بھی کہا کہ 2 مارچ تک آپ کوئی ایونٹ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے بھی معذرت کر لی۔ بہرحال یہ لیجنڈ ہوٹل جو سپریم کورٹ سے اس کا تعلق ہے، وکلاء سے تعلق ہے، انہوں نے اجازت دی۔ یہاں پر ہم نے 2 دن کی بکنگ کرائی کہ 2 دن کانفرنس چلے گی۔ آج صبح کانفرنس کچھ 1 گھنٹہ دیر سے شروع ہوئی اور 6:30 بجے تک جاری رہی۔ وہاں پر میڈیا کے حضرات بھی آئے، وہاں پر سول سوسائٹی کے لوگ، دانشور اور وکلاء حضرات نے، اور کچھ سیاسی تقاریر بھی، سیاسی لیڈروں نے بھی تقاریر کی، اور وہاں پر ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ملک کے معاملات پر اور ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر بات ہوئی۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ملک کے کسی معاملے کے خلاف ہو، کوئی اشتعال کی بات نہیں تھی، صرف آئین کی بات تھی اور قانون کی حکمرانی کی بات تھی۔ اور یہ ملک کا دارالحکومت ہے۔ ایک حکومت آج وجود میں ہے جو آئین کے نام سے گھبراتی ہے، جو ایک کانفرنس سے گھبراتی ہے۔ یہ کانفرنس بند کمرے میں تھی، یہ کوئی سڑک پر نہیں تھی، یہاں کوئی لاکھوں ہزاروں لوگوں کی شرکت نہیں تھی، چند 100 افراد تھے جو ایک آڈیٹوریم میں تھے، لیکن حکومت یہ بھی برداشت نہ کر سکی اور کانفرنس بند ختم ہونے کے بعد پہلے دن کی جو کانفرنس تھی اس کے بعد یہاں پر ہمیں ہوٹل انتظامیہ نے بتایا کہ یہاں پر انٹیلیجنس کے لوگ تھے یا انتظامیہ کے لوگ تھے، جو بھی تھے، انہوں نے آ کر دھمکی دی ہے ہوٹل والوں کو کہ اگر آپ نے کانفرنس کی تو آپ پہ کروڑوں کا آپ پہ جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کو بند بھی کر دیا جائے گا۔ حالانکہ یہ ہوٹل جو ہے یہ وکلاء کے لیے ہے، یہ ان کو سہولت مہیا کرتا ہے اور اس کا تعلق کچھ سپریم کورٹ کے ادارے سے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کہا گیا کہ کل آپ کانفرنس یہاں پر نہیں کر سکتے، اور ہوٹل نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا ہے۔ ہم نے ہوٹل سے کہا کہ جناب آپ نے 2 دن کی بکنگ ہم نے کی ہوئی ہے، ایک قومی کانفرنس ہے، کوئی اشتعال کی بات یہاں پر نہیں ہے، ملک کی بات ہوتی ہے، آئین کی بات ہوتی ہے، تو اگر کسی نے آپ کو دباؤ ڈالا ہے تو ہمیں لکھ کر دے دیں کہ جناب یہ کانفرنس آپ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ یہ جرم آپ نے کیا ہے۔ اس کانفرنس کے میزبان اطیع صاحب اور میں ہیں، اور لیکن بدقسمتی سے ہوٹل انتظامیہ مجبور نظر آتی ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کل یہ کانفرنس ضرور ہوگی، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور نہ صرف آئینی حق ہے، ہم بات بھی آئین کی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس حکومت کی کمزوری اور ناکامی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج یہ آئین کے نام سے گھبراتے ہیں، یہ کانفرنس سے گھبراتے ہیں۔ آج جو میرے خیال میں 20-25 ارب روپیہ لگا کر جو اشتہار اخبارات میں دیے گئے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ آج وہ حکومت جو اربوں کے اشتہار لگاتی ہے، آج ایک کانفرنس سے خائف ہے، ایک کانفرنس سے خوف زدہ ہے۔ یہ اس کی ٹوٹل پرفارمنس ہے۔ تو پھر باقی آپ سوچ لیں کہ آج ملک کی حقیقت کیا ہے، ملک کے معاملات کیا ہیں، ملک کی حکومت کی حالت کیا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے، اور یہ حکومت 2 بڑی جماعتوں پر مشتمل ہے جو پچھلے 50 سال سے پاکستان میں حکمرانی کرتے ہیں۔ ہم بھی ان جماعتوں میں شامل رہے ہیں، لیکن آج بدنصیبی ہے کہ جمہوریت کی بات کرنے والے، آئین کی بات کرنے والے آج جمہوریت اور آئین کے نام سے خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ آج صرف اقتدار کی ہوس میں یہ حکومتیں قائم ہیں، ان کا کوئی تعلق ملک کے معاملات سے نہیں ہے، ہر قیمت پر اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ آج ملک کی حقیقت ہے، لیکن ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کانفرنس کل ضرور ہوگی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم ہمارے بزرگ محمود خان چکزئی صاحب، جناب محترم شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان، جناب سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب اور پاکستان کے خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج یہاں پہ جس ہوٹل میں ہم لوگ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اسی ہوٹل میں آج بہترین کانفرنس چکزئی صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے سپانسر کی اور کرائی. پاکستان کی سالمیت کے اوپر، پاکستان میں آئین کی بقا کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے باتیں ہوئیں. وکلاء نے، دانشوروں نے اور سیاستدانوں نے یہاں پہ باتیں کی، پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کی. اور جس طرح کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی کہ ہم سب جمہوری لوگ ہیں. یہاں پہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں، فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، پارلیمنٹیرین، سینئر پارلیمنٹیرین، چیئرمین پارٹی. مطلب پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں. پر یہاں پہ ہوٹل کی انتظامیہ نے آ کے ہمیں بات کی. انہوں نے کہا جی کہ اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ جی ہم لوگوں پہ پریشر ہے. پوچھا کہ کس چیز کا پریشر، کون پریشر دے رہا ہے؟ کہ جی آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ سمجھ جائیں. تو پھر جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یا تو آجوج ماجوج ہوگا یا پھر فرشتے ہوں گے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو ان کو پریشرائز کر رہا ہے. ہم نے ان کو ڈیمانڈ دی ہے کہ جی آپ ہمیں لکھ کے دیں. اس چیز کو ہم لوگ شدید الفاظ میں اس کو رد کرتے ہیں. اور کل میں یہ لوگوں کو آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں، جو یہ انسٹالڈ رجیم میں انسٹالڈ سو کالڈ وزیر اعظم شہباز شریف ہے یا محسن نقوی ہے، تو ان کو ہم لوگ بتانا چاہتے ہیں، یا انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، کہ کل انہوں نے یہ حرکت کی، آئیں گے تو ہم لوگ ضرور اور براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان کا میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. کیونکہ پچھلے دنوں ہی چیف جسٹس آف پاکستان کی انویٹیشن پہ ہم لوگ گئے، وہاں پہ ہم نے ان کو اسی چیز سے باور کرایا کہ پاکستان میں اس وقت نہ آئین ہے نہ قانون ہے، اور عدلیہ کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. اور اس کی زندہ مثال یہ حرکتیں ہیں اس انسٹالڈ رجیم کی. بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب اور عمر ایوب صاحب نے بات کی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا ایک لافل کنٹری میں رہ رہے ہیں، کیا کوئی ہم جو یہاں یہ کانفرنس کر رہے ہیں اس کا تو بنیادی موضوع ہی آئین ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم جن قومی یکجہتی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ قومی جھنڈا بنائیں اور وہ قومی جھنڈے ہم اپنے ملک کے ساتھ رکھیں. دیکھو اس وقت بلوچستان جل رہا ہے. بلوچستان میں اس وقت جو ہے نا علیحدگی پسند تحریکیں زور و شور سے کام کر رہی ہے. سندھ میں بہت شدید احساسات اور جذبات پائے جا رہے ہیں. ہم نے وزٹ کیا. ہمارے جو فاٹا، جو خیبر پختونخوا کے جو مرج ایریا ہے، وہاں بھی شدید جو ہے نا امن و امان کی صورتحال کا سامنا ہے. پورے ملک میں، ایون پنجاب میں کچے کے ڈاکو نے جنہوں عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری ایک شہری کی حیثیت سے کہ ہم اپنے ملک کے حالات پہ تبصرے کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس نے ہمارا حق چھینا ہے، ہم اس کے خلاف قوم کو متحد کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وقت جو ایک علیحدگی کی ایک تشویشناک صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اس کے خلاف عوام کو اکٹھا کرے. پاکستان کے جھنڈے کے نیچے، آئین کے نیچے ہم نے کون سی ایسی باتیں کی ہے؟ میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہی بات یاد رکھیں، یہ تحریک تو چلے گی، یہ کام تو بڑھے گا. ہم نہ غلام ہیں نہ ہم جانور ہیں. ہم ایک انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں. آئین نے جو ہمیں پروٹیکشن دیا ہے، ہم اس کے مطابق جو ہے نا پروٹیکشن مانتے ہیں. یا بتاؤ کہ جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کا بیچ، تو پھر ٹھیک ہے،
پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ مقابلہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی. قانون کو بیچ سے نکالو, آئین کو بیچ سے نکالو, جنگل کا قانون بنانا ریپبلک بناؤ, پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. کرکٹ کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, معیشت کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, امن و امان کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, اور پھر جو قبروں کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے اس کو نہیں دینے جا رہے. تو ہم بھرپور مزاحمت کریں گے. کل کانفرنس ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور یہاں بیٹھ کے سر آپ کی 1 منٹ میں بات شکریہ سر. میں معذرت چاہتا ہوں جی, میں دخل ہو رہا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب کی بات میں. میں نے صرف ایک بات کرنی تھی کہ مجھے ابھی بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے, بلوچستان کے ساتھیوں نے بتایا کہ بلوچستان حکومت کے اسپوکسمین نے مجھ پہ بڑی کڑی تنقید کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ عمر ایوب جو بلوچستان کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے, وہ غلط بیانی کر رہا ہے. میرا صرف بلوچستان حکومت کے لوگوں سے, ان ساتھیوں سے ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو بلوچستان حکومت کا یا وزیر صاحب تھے یا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب تھے, ان کو روڈ پہ روکا گیا 3 گھنٹوں کے لیے, اور ان کے مسلح گارڈ سے ان کا اسلحہ چھینا گیا. اسلحے کو چھوڑیں, سب کو چھوڑ دیں, اس اسلحے کی میگزین سے ایک گولی ان کو واپس دلوا دیں, ایک گولی صرف واپس کر کے دکھا دیں. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, وہاں پہ بلوچستان حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگائے. روڈ کا ایک طرف کسی بھی ضلع میں ایک طرف بلوچستان حکومت کا جلسہ ہونا چاہیے, روڈ کے دوسری طرف آزادانہ ماحول میں فری ہینڈ دیں, مارنگ بلوچ صاحبہ کو جلسہ کرنے دیں. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. بہت شکریہ. اچکزئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھیوں نے بس جو کچھ کہا میں 100% اس کو سپورٹ کرتا ہوں. آئین ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے اسٹیٹ اور عوام کے درمیان, اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کرتی ہے. ہم سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں کھڑے ہیں, یہاں وکیل رہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اگر تو ہم اس آدمی سے جتنی دفعہ یہ صوبائی وزیر بنا ہے, قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہے, ان سے ہم سے 10 دفعہ, کم سے کم 5 دفعہ حلف اٹھایا گیا ہے کہ اگر آئین کو خطرہ ہوا ہم پریزرو کریں گے, پروٹیکٹ کریں گے اور اس کے دفاع کریں گے. میں اس اسٹیج سے, میں قانونی زبان تو نہیں سمجھتا, سپریم کورٹ کے ججز, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہماری بات سن رہے ہوں گے. ان کی عدالت میں ہماری اپیل سمجھیں, ہماری کیا سمجھیں, ریفرنس سمجھیں کہ اگر ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں, ہمیں, ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, یہ ہمارے ایکس وزیر اعظم ہیں, ہم یہ غلط کام چھوڑ دیں. اور اگر ہم صحیح کام کر رہے ہیں تو آج اس وقت ہمارا ان لوگوں کے خلاف FIR ہے. وہ مجسٹریٹ جو یہاں بیٹھا ہے, وہ پولیس کا بڑا افسر جو یہاں بیٹھا ہے, یا جو ISI MI کے بہادر میجر یہاں پھر رہے ہیں, یہ ہمارا ان کے خلاف FIR ہے کہ وہ ہمیں آئین کے دفاع سے روک رہے ہیں. ہم یہ مقدس جنگ لڑیں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ لڑیں گے. کل ہم یہاں آئیں گے, کسی نے ہوٹل گرانا ہے, کسی کو پکڑنا ہے, ہمیں بگانا ہے. ہماری غیر آئینی, غیر جمہوری قوتوں کے خلاف اس الائنس نے لڑنے کا اعلان کیا ہے. ہم یہ لڑائی جمہوری انداز میں لڑیں گے. وہ کیوں خفا ہے اسے, میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ الائنس وہ الائنس ہے جو خود بنا ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. پاکستان میں جتنے الائنسز بنے ہیں وہ یار لوگوں کے بنائے ہوئے ہوتے تھے. IGI پتہ نہیں کیا بلا, بہت سارے نام تھے. ایک جنون الائنس بن رہا تھا 2006 میں لندن میں. اس کو سبوٹاج, یہ اتنے بڑے خطرناک لوگ ہیں, اتنی خطرناک ہے اپنے ارادے میں, اس کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے ہماری ایک متحدہ پارٹی کو NRO دے کے 9000 کرمنل کیسز ڈرا کیے تھے. 9000, جو 6 صدی عیسوی کا بادشاہ بھی نہیں کر سکتا. ہم یہاں بادشاہی نہیں مانیں گے کسی کی بھی. ادارے ہمارے ہیں,
अफवाज हमारे हैं, सिपाही हमारे हैं। मैं सिपाहियों से कहता हूँ, यहाँ के आईजी वगैरह से कहता हूँ, जनरल डीगाल यूरोप का बहुत बड़ा आदमी था, फिर फ्रांस का खासकर यूरोपीय यूनियन बनाने में उसका रोल था। जनरल डीगाल के खिलाफ स्टूडेंट ने तारीख शुरू की, तारीख बढ़ी तो उसने फ्रांसीसी सिपाहियों को हुक्म दिया कि बच्चों को संभालो। उन्होंने कहा तू डीगाल होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा, जंग अजीम में हमारा बहुत बड़ा निजात दहिंदा होगा। वी आर नॉट गोइंग टू किल आवर ओन चिल्ड्रन। सिपाहियों ने अपनी बंदूकें रख दी और डीगाल की हुकूमत चली गई। हमें अपने सिपाहियों से वो जज्बा चाहिए, डोंट किल, अपने बच्चों को मत मारो। ये आपके बुजुर्ग हैं, इनसे गोलियां कैसे चलाओगे? ये शरीफ आदमी किसके गोलियां चलाओगे? जो आपको हुक्म देता है उसको बोलो कानून बताओ। अगर हम गैर आईनी काम करते हैं, हर मजिस्ट्रेट ने, हर आईजी ने, हर सरकारी नौकर ने हल्फ उठाया है कि मैं आइन के तहत अपनी ड्यूटी करूंगा। आप ना शहबाज शरीफ के मुलाजिम हैं, खुदा न खास्ता कर ये आदमी वज़ीर आज़म बन जाए, ये आदमी वज़ीर आज़म बन जाए, आप उनके ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं। आपने आइन के दायरे में लेकर अपनी ड्यूटी करनी है। अगर कोई मेजर आपसे कहता है इनकार कर दें, और अगर आप नहीं करेंगे, मैं तो यही कहूँगा, पीटीआई वाली हमारी बड़ी पार्टी है, खाका वाले हमारे दोस्त हैं, हम हर उस मजिस्ट्रेट का नाम लिखना चाहिए, हर उस पुलिस सिपाही अफसर का नाम लिखना चाहिए जो इन गलत कामों में मुलविस रहा, उनको इस कमाल की सजा मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। हामिद रजा साहब बात करें। I'm sorry जी, मैं टीवी प्रोग्राम में था, अभी पहुंचा हूँ जी, अभी पहुंचा हूँ। हमने अरेंज कर दिया। मुझे अभी पता लगा कि कल का कोई इशू आ गया है। हमने गुज़श्ता रात भी कहा था कि प्रोग्राम तो होगा, बारिश आए, तूफान आए, जो भी आए, प्रोग्राम होगा। बदतरीन फिस्तायत की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती कि आज के प्रोग्राम में आप तमाम लोग मौजूद थे और आपने देखा कि कोई ऐसी बात जो स्टेट के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो। तमाम इंटेलेक्चुअल्स ने, तमाम लॉयर्स ने, तमाम सहाफ़ियों ने आइन की सुप्रीमेसी की बात करते हुए आगे चलने की बात की। ये जो खौफ है ये अपने दिल से निकाल दें। आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हम जिस चीज़ का फैसला कर चुके हैं, हम उस बात के ऊपर कायम रहेंगे। आपके पास जो हथकंडे हैं, इन गरीब मुलाजमीन का क्या कसूर है कि आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो करोड़, 1.5 करोड़, 10 करोड़ आप जुर्माना कर देंगे कि प्रोग्राम ना होने दिया जाए? क्यों ना होने दिया जाए? अगर इस यहाँ पर